اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو شرائع الاسلام میں چل رہی ہے مقدمہ رابعہ میں کہ جو لباس مصلی کے بارے میں ہے. پھر اس میں بعض مسائل کو بیان کیا گیا. ہم نے مسئلۃ الاولیٰ کو بیان کیا، مسئلۃ الثانیہ کو بیان کیا، مسئلۃ الثالثہ کو پڑھا اور مسئلۃ الرابعہ کو بھی ہم نے پڑھا ہے. آج ہم الخامسہ یعنی المسئلۃ الخامسہ کو پڑھ رہے ہیں، یعنی لباس مصلی میں جو مسئلہ خامسہ ہے آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ثوب مغصوب کے بارے میں ہے. مسئلہ خامسہ ثوب مغصوب کے بارے میں ہے، یعنی ایسا کپڑا کہ جو غصبی ہے تو کیا اس میں نماز جائز ہے یا نماز جائز نہیں ہے، کیا حکم ہے. اور اگر یہ ایک شق، دوسری شق کہ اگر غصبی لباس کسی کے پاس ہے اور صاحب لباس اجازت دے دے اس میں نماز پڑھنے کی، لباس غصبی ہے لیکن صاحب لباس اجازت دے دے اس میں نماز پڑھنے کی، تو پھر اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور اگر مطلقاً اجازت دے دے مالک تو کیا اس میں کیا حکم ہے وغیرہ. مثلا ہمیں اس مسئلے میں یہ دیکھنا ہے. یعنی ایک آدمی مثلا مالک ہے لباس کا، وہ عام اجازت دے دے اس لباس میں نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، غاصب کی بات نہیں ہے، عام اجازت ہے، لباس ہے جو نماز پڑھنا چاہے اسے پہن کے پڑھ سکتا ہے. بس ابا لٹکی ہوئی ہے مسجد میں، فرض کریں تو مسجد میں اب آئے، کس نے رکھی؟ اسی لیے رکھی گئی تاکہ جو آئے وہ نماز پڑھ لے، ایک مستحب ادا ہو جائے. مثلا ایک مستحب ہو جائے گا، ابا ڈالنا مستحب ہے نا نماز میں. ایک آدمی مثلا آئے، ابا اٹھائے تو مثلا تو وہاں تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، عام اجازت ہے. اب ہر آدمی جا کے اجازت نہیں لے گا مالک سے، بلکہ اس نے رکھی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں کسی پہن کے. ایک یہ ہے مسئلہ. تو مالک تو نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا ہے پہن کے، لیکن مالک کی اجازت ہے. صحیح. چھٹے مسئلے میں کیا ہے؟ المسئلۃ السادسہ میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا اس چیز میں کہ جو ظاہر قدم کو چھپا لے، ظاہر قدم کو چھپا لے. جیسے شم شک یہ ایک جوتے نما ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور جائز ہے پڑھنا نماز اس میں کہ جو پنڈلی کو بھی چھپا لیتی ہے، جسے موزے وغیرہ ہے، موزے پہن کے انسان نماز پڑھتا ہے، جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. خوف ہے، خوف سنیں جو سردی کی وجہ سے یعنی پہنے جاتے ہیں، چمڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مثلا پیروں میں رہتے ہیں، تو ان کو پہن کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یا بعض لوگ نے پہن لیتے ہیں فرش پر، جیسے قالین وغیرہ ہیں چونکہ پیروں کو تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں، ان پہ زیادہ چلا جائے. جیسے بعض گھروں میں یا بلڈنگوں میں مثلا کیا ہوتا ہے کہ جوتے نکال دیتے ہیں باہر، تو اب اندر قالینیں بچھی ہوئی ہیں، یا قالینیں وہ مثلا ویسی ہیں موٹیڈ نما. تو موٹیڈ جو ہوتا ہے کارپیٹ، یہ چاٹتے ہیں مثلا پیروں کو، تو زیادہ ان پہ چلو گے تو مثلا یہ پیروں کو نقصان کریں گے، نہ کہیں آپ کو دقت ہوگی پیروں کو. تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ پہن لیتے ہیں. وہ جوتے نہیں ہیں، موزے نما ہیں، چمڑے کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پہن لیتے ہیں جس سے پیروں کو ضرر نہ پہنچے اور وہ قالین یا جو کارپیٹ موجود ہے اس کو بھی ضرر نہ پہنچے، وہ خراب نہ ہو. جوتے پہن کے پھر وہ گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اندر پہننے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح مثلا بعض لوگ پہنتے ہیں، تو اسے پہن کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. صحیح. لیکن شمشک کو پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آیا بھائی؟ اور نعل عربی میں نماز پڑھنا مستحب ہے. نعل عربی اخلا نعلی کا یا تو نعل عربی میں
نالین یعنی جوتے ہوتے ہیں، خاص نال، خاص طریقے کے، عربی ایک خاص نال عربی ایک خاص قسم کا ایک مثلا جوتا چپل جو بھی کہا جائے وہ ہوتا ہے. اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نال کو پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو تأصیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہم اس عمل کو انجام دیں تو عمل مستحب ہے، خاص جو ہے یعنی انہیں پہن کے اگر آپ سڑکوں پہ راستوں میں پھریں اور پھر جا کے مسجد میں کھڑے ہو جائیں جوتے پہن کے، نہ نالے بھی خاص ہے اور وہ خاص طریقے سے اس کو یعنی جو ہے وہ بشرطے کہ نجس نہ ہو پھر اس کو آپ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھ نہیں سکتے بلکہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی تطبیق کر لیتے ہیں. الخامسہ یعنی المسألۃ الخامسہ الثوب المغصوب، غصبی لباس میں نماز پڑھنا یا غصبی کپڑا. لا يجوز الصلاۃ فیہ، نماز جائز نہیں ہے غصبی لباس میں پڑھنا، غصبی لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. وَلَوْ وَزَنَ صَاحِبُهُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ أَوْ لَهُ، اب لو اور اگر اجازت دے دے اس کا مالک، کپڑوں کا مالک، ثوب کا مالک، لغیر الغاصب، غاصب کے علاوہ، صحیح ہے، یا او لہو یعنی او لہو بھی صحیح ہے، او لہو صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اجازت دے دے صاحبہ، صاحب لباس، لغیر الغاصب، غاصب کے علاوہ اجازت دے دے، یعنی شخص غاصب نہیں ہے، اس نے کوئی چھینا نہیں ہے، چرایا نہیں ہے، اس کے پاس ہے، وہ ایسے ہی رکھا ہوا یہ امانت ہے، وہ رکھی ہوئی ہے اس کے پاس، لیکن مالک کہہ دے بھائی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہو، تو بات ختم ہو گئی. او لہو یا اجازت دے دے لہو للغاصب، غاصب کو اجازت دے دے. ایک انسان نے لباس چھین لیا آپ سے، چھین لیا تو غصب ہو گیا. اب وہ آپ کہیں، آپ رحم دل ہیں کہ یار چلو اس میں نماز پڑھے گا تو نماز میں سے بدتمیزی کی نہیں ہوگی، چھین تو اس نے لیا، غاصب تو یہ ہے. تو بھائی ایسا ہے کہ صرف نماز پڑھ سکتے ہو اس میں، باقی میری آپ کو پہن کے محفل میں جانے کی، بازار میں جانے کی، لوگوں کو دکھانے کی کوئی اجازت نہیں. صرف نماز تو پڑھ سکتے ہو، صرف میں اجازت دیتا ہوں تاکہ آپ کی عبادت باطل نہ ہو، نماز باطل نہ ہو، صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ آپ اس میں مثلا نماز پڑھ سکتے ہو. او لہو للغاصب، یا صاحب مال، صاحب لباس غاصب کو اجازت دے دے مثلا، تو اس غاصب کو بھی اجازت مل گئی نماز کی تو نماز ہو جائے گی، بات ختم ہو گئی. اگر مالک اجازت دے دے، جس کا مال ہے، جس کا کپڑا ہے، تو غاصب ہے کہ انسان چھینا ہوا ہے اس نے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ٹھیک ہے چلو بھائی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی عبادت خراب ہو، لیکن آپ کو ان کپڑوں کو پہن کر محفل میں جانا قطعاً میری طرف سے اجازت نہیں دیتا ہے. میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بناؤ سگار کر کے میرا اچھا لباس پہن کے اور آپ جو ہے وہ بازار میں جاؤ گے، یہ قطعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو غاصب تو ہے لیکن نماز کی اجازت جہاں تک میں سمجھا. جازت الصلاۃ فی ہے ما تحقق الغصبیہ، ہاں وہی ہے، وہی کیا ہے، نماز جائز ہے فی ہے اس لباس میں، فی ذات الثوب المغصوب، فی ذات الثوب المغصوب، ما تحقق الغصبیہ، جبکہ غصبیت متحقق ہے. سمجھ میں آیا ہے؟ واضح ہوا؟ نہیں ہے سمجھ؟ ہاں سمجھ میں آپ کو یوں نہیں آ رہا ہوگا کہ غصبی میں نماز کیسے جائز ہو جائے گی؟ کیونکہ جناب جس کا مال جو چھینا وہ، تو جس کا مال ہے، جس کا کپڑا ہے، جس کا لباس ہے، وہ نماز کی اجازت دے رہا ہے کہ غصب تو ہے یہ آپ کے لیے، لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اس میں چھینا ہوا ہے، وہ نماز کے بعد دے تھوڑے رہا، اس کو پلٹا تھوڑے رہا ہے، یا نماز سے پہلے پلٹا رہا ہے اسے، لیکن مالک نے کہا بھائی نماز پڑھ سکتے ہو. اس کے لیے نہیں ہوگا. کس کے لیے؟ کیونکہ مالک نے اجازت دے دی، نماز کے لیے اجازت دی ہے. لباس تو غصبی، لباس تو غصبی ہے لیکن اجازت دے دی تو اب نماز سے ہی ہے. بھائی لباس تو چھینا ہوا ہی ہے اس سے، یہ چھینا ہوا نہیں رہا کیونکہ اس نے پلٹایا نہیں مالک کو، اور نہ ہی جائے بعد میں پلٹانا ہے کوئی ارادہ ہے اس کا ایسا، صحیح تو غصبی تو ہے بھی اس کا، لیکن چونکہ نماز کی اجازت دے دی اس نے، چونکہ غصبی نماز میں لباس میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن مالک اجازت دے دے تو پھر کوئی بات نہیں. یہ صاحب پہ کلیئر کہہ رہے ہیں جازت الصلاۃ فیہ ما تحقق الغصبیہ، یعنی غصبیت تو متحقق ہے، موجود ہے غصبیت، لیکن نماز جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اجازت پہ موقوف ہے،
اجازت دے دی اس نے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اجازت دے دی تو غصب کہاں رہا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ مغالطہ یہاں ہے آپ کے یہاں کہ اس نے اجازت نماز کے لیے دی ہے. اب آپ کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جب نماز کے لیے اجازت دے دی تو بھی کپڑا اس کی ملکیت ہو گیا. ملکیت تھوڑے ہوا. ہاں 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 نہیں, غصبی ہے, غصبی ہے. آپ نے میرا کپڑا کرائے پہ لیا, کپڑا آپ نے میرا کرائے پہ لیا, تو آپ نے کپڑا کرائے پہ لیا تو جتنے وقت کے لیے آپ نے لیا وہ آپ کے لیے جائز ہے استعمال کرنا. لیکن کیا آپ اس کے مالک ہیں؟ مالک نہیں ہے نا. آپ اتنے وقت کے لیے استعمال کی آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ مالک نہیں ہیں. اسی طرح اس نے غصب کیا, مثلا لباس چھین لیا تو اس نے غصب کیا ہے, غصبیت ثابت ہے, لیکن مالک نے اسے نماز کی اجازت دے دی صرف اور صرف کہ بھائی لباس میرا ہی ہے, تیرا نہیں ہے, مالک میں ہی ہوں, ملکیت نہیں آ رہی تیری, لیکن ہاں نماز پڑھ لے, کوئی مسئلہ اس طرح ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے, یعنی اجازت دے دی اس نے. غصبیت یوں موجود ہے کیونکہ اس کا اب بھی ارادہ نہیں ہے پلٹانے کا, اب بھی اس کا ارادہ نہیں ہے پلٹانے کا. یہ تو اس کا رحم و کرم ہے مالک کا کہ وہ اجازت دے رہا نماز کے لیے. اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے پلٹانے کا, نہ اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں 2 دن میں پلٹا دوں, 1 دن میں پلٹا دوں, ایسا بھی کوئی یعنی ارادہ ہے ہی نہیں اصل اس کا ارادہ. وہ تو چھینے ہو گیا, طاقت کے بلبوتے پہ چھینے ہو گیا. نماز کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, تو غصب تو کہا جا رہا ہے. لیکن مالک نے اسے اتنی اجازت دے دی کہ نماز پڑھ لے بس. ٹھیک ہے تیری, تاکہ نماز بے کار نہ ہو, تو ٹھیک یہ والوازنہ مطلقاً جاز لغیر الغاصب علی الظاہر. اور اگر جو ہے وہ مطلقاً اجازت دے دے کسی لباس کے لیے تو غیر غاصب کے لیے بھی جائز ہے. پھر تو غیر غاصب ہو اس کے لیے بھی جائز ہے. مطلقاً کہہ دے بھائی اس لباس میں نماز کوئی پڑھ سکتا ہے, سب کے لیے اجازت ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو غاصب ہے. جب غاصب کے لیے ہے تو پھر تو اس کے لیے جو غیر غاصب ہے اس کو بطریقے والا جائز ہو جانا چاہیے. صحیح, غاصب کو جا کے بولنا ضروری ہے کہ اس کے منہ کے پاس اجازت دینی پڑے گی, مطلب وہ اپنے دل میں ارادہ کر لے گا, اجازت ہونی چاہیے بس اس کو. السادسہ المسألۃ السادسہ لا يجوز الصلاۃ فيما يستر ظاہر القدم كالشمسک. کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا جو ظاہر قدم کو چھپا لے, جیسے شمشک. اس میں آپ کے میں کیا ہے, زبری ہے یا پیش ہے؟ پیش ہے. یہ شمشک ہے, زبر ہے, شین پہ وہ پیش ہے, وہ زبر ہے دونوں پہ, دونوں شین زبر لکھا ہو کاٹ کر کے, ہاں دونوں شین پہ زبر ہی ہے. وَيَجُوزُ فِيمَا لَهُ سَاقٌ كَالْجَوْرَبِ وَالْخُفِّ. اور جائز ہے اس میں نماز پڑھنا کہ جس میں ساق ہو, یعنی اوپر پنڈلی تک آتا ہو, جراب جیسے ہوتی ہے. کالجورب, جورب والخف, جیسے جورب اور خف. جورب موزے, خف جو میں نے آپ کو بتایا چمڑے وغیرہ کے پہن لیتے ہیں سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے یا موٹے کارپیٹ پر چلنے کے لیے. اور استاقو فی النعل العربیہ, اور نعل عربی میں نماز پڑھنا مستحب ہے کیونکہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.